یہاں مراد یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے پیشانی کا بھی زمین پر لگنا ضروری ہے، ناک کا بھی زمین پر لگنا ضروری ہے، کہ کوئی آدمی صرف پیشانی سجدہ کے لیے زمین پر لگائے، ناک نہ لگائے، یا صرف ناک لگاتا ہے پیشانی نہیں لگاتا ہے، تو صرف پیشانی لگانا ناک نہ لگانا یہ بھی بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی صرف ناک میں سجدہ کرتا ہے پیشانی نہیں لگاتا تو اس کا سجدہ دوسرے سے ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں لگانا ضروری ہے، پیشانی لگانا بھی ضروری ہے، ناک لگانا بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کسی آدمی کا عذر ہے، کوئی ناک کا زخم ایسا ہے جس کی وجہ سے ناک زمین پر نہیں لگاتا ہے تو معذور ہے۔ تو سجدے میں جو ہے کیفیت صحیح ہو، مراد یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں وہ قبلہ رخ ہوں، نہ سر سے اوپر جا رہی ہوں انگلیاں، نہ ہی کندھوں سے نیچے جا رہی ہوں سجدے کی حالت میں، بلکہ چہرے کے بالمقابل انگلیوں کو جو رکھنا چاہیے، انگلیاں سیدھی ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی کوشش کریں کہ سجدہ کی حالت میں قبلہ رخ رہے، تھوڑا سا پاؤں پہ زور دیتے ہیں تو انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ کی حالت میں پاؤں کو اٹھانا، نظر حفاظت میں بعض لوگ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے ہوتے ہیں، اگر پورے رکن میں ہی سر یعنی پاؤں کو جو ہے دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے رکھے ہیں تو سرے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا اس کا۔ تو ایک پاؤں اٹھانا بھی بری بات ہے، تو سجدے کی حالت میں پاؤں نہیں اٹھانے چاہیے، پاؤں زمین پر ٹکے رہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ سجدہ کرنا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، نگاہ ناک پر ہو کہ سب سے پہلے اسی ناک کو ہی جس کے اندر بڑا غرور بھرا ہوا ہے اسی کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے، تو کوشش کرے کہ سبحان ربی الاعلی یعنی کم از کم 3 مرتبہ تو ضرور کہے، اور یعنی اس سے زیادہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ جب تک سجدہ کی حالت ہے تو یہ پڑھتا رہے سبحان ربی الاعلی پڑھتا رہے۔ یہ تو عام سجدہ کے بارے میں کیفیت ہو گئی، تو آگے آیات میں تلاوت بھی آ رہا ہے، تو سجدہ تلاوت کی کیفیت بھی یہی ہونی چاہیے، جو شرائط نماز کی ہیں وہی شرائط سجدہ تلاوت کی بھی ہیں، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قتل کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی پہچان ہونا، نیت کرنا، یہ ساری شرائط جو باقی نمازوں کے بارے میں ہیں سجدہ تلاوت کے بارے میں بھی وہی احکامات ہیں۔ تو قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، تو جب بھی وہ سجدہ کی آیت پڑھی جائے تو اس میں حکم یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کو سننے والا شخص اور پڑھنے والا شخص ان سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ وقت اگر مکروہ وقت نہیں ہے جس میں سجدہ کرنا جائز نہیں تو اس وقت میں سجدہ کر لینا چاہیے، ہاں اگر مکروہ وقت ہے تو اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں تلاوت بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو مکروہ اوقات سجدہ تلاوت کے لیے کون سے ہیں؟ تو سجدہ تلاوت کے لیے اور قضا نمازوں کے لیے، باقی نفل اوقات کے لیے کچھ اور احکامات ہیں۔ تو فجر کی یعنی فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اشراق کے وقت شروع ہونے تک یہ سارا وقت یہ نوافل کے لیے ممنوع ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز سے یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے 10 منٹ پہلے یہ وقت مکروہ وقت ہے، اس وقت میں نہ نفل جائز ہے نہ قضا نماز جائز ہے، کوئی نماز جائز نہیں۔ اور عصر کی نماز پڑھ لی ہے اس وقت سے لے کر مغرب کا وقت ہونے تک اس سارے وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں ان اوقات میں سے 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں یعنی کچھ اوقات ایسے ہیں، 2 اوقات ایسے ہیں جن میں قضا نماز اور سجدہ تلاوت جائز ہے لیکن ان میں نوافل جائز نہیں ہے۔ ایک تو جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک، یہ جو تقریباً کوئی 15 منٹ کا وقت بن جاتا ہے۔ دوسرا ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے 10 منٹ پہلے یہ وقت، اور تیسرا جب سورج سرخ ہو جاتا ہے یعنی مغرب سے تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ پہلے۔ ان 3 اوقات میں
نہ نفل جائز ہیں، نہ ہی قضا نماز جائز ہے، نہ ہی تلاوت جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ یعنی فجر کا وقت جب قضا ہوتا ہے اس وقت سے پہلے اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت کے دوران اس میں نفل تو جائز نہیں ہے، لیکن فجر تلاوت اور قضا نماز اس میں جائز ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت جب یعنی عصر کی نماز پڑھ لیتی ہیں، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے سرخ ہونے تک اس وقت میں نفل پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے اور تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ تو لہذا ان اوقات کا لحاظ رکھا جائے، اس کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ بہت سی احادیث ہیں، بہت سی آیات ہیں، ان ساری یعنی بہت سی احادیث ان کو سامنے رکھ کر اور آیات کو سامنے رکھ کر ہی کسی حکم کو مستنبط کیا جاتا ہے۔ کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کسی حکم کو مستنبط نہیں کیا جاتا ہے عمومی طور پر۔